بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو طالب کے ایمان لانے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ایمان لانے پر اختلاف رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بعض کہتے ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ لیکن میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک دو بڑی خصوصی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ توجہ فرمائیں۔ اس دور میں لوگ مختلف چینلوں پر ابو طالب کے ایمان لانے پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ حالانکہ اختلاف کی کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی سب سے مشہور معتبر کتابوں میں سے بخاری اور مسلم شریف، ان دونوں کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے چچا، میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو تاکہ میں قیامت کو آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں یہ بخاری اور مسلم کی باتیں کر رہا ہوں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو عالم دین بخاری اور مسلم کی روایتیں پیش کر کے مد مقابل کو چیخ چیخ کر جواب دے رہے ہوتے ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، دیکھو جی یہ صحیحین کی روایتیں ہیں، دیکھو جی یہ بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو بخاری اور مسلم کی روایتوں کا انکار کر دے، دیکھو جی جو نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا انکار کر دے وہ بھلا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ مگر یہی علماء حضرات جب ان کے سامنے بخاری اور مسلم سے ہی ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو لوگوں کو بخاری اور مسلم کے انکار کے طعنے دینے والے خود ہی بخاری اور مسلم کی ان حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم ابو طالب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم آج 1500 سال بعد اہل سنت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو تو کیا امام بخاری اور امام مسلم جنہوں نے ابو طالب کے ایمان کے انکار کی حدیثیں نقل کی ہیں، کیا وہ اہل سنت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کو اللہ نے اہل سنت کی محبت کے بغیر ہی اتنا نواز دیا تھا؟ آج تم کو دو چار حدیثیں زبانی پڑھنی آ جاتی ہیں تو تم ممبر رسول پر اچھلتا ہے، جلسوں میں گلے پھاڑ پھاڑ کر باتیں کرتا ہے، محفلوں میں پرجوش بیان کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھیں اور وہ بھی سند کے ساتھ، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں؟ غور فرمائیں جناب والا۔ چلو چند منٹ کے لیے آپ کی بات قبول کر لیتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا۔ ابو طالب کا اصل نام تو عبد مناف تھا، مناف بت کا نام تھا، مطلب کہ منافقہ بندہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جو بھی کلمہ پڑھتا اگر اس کا شرکیہ نام ہوتا تو اس کو تبدیل کر دیتے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا پرانا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پرانا نام تھا عبد الکعبہ، کہ کعبہ کا بندہ۔ جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں اگر بقول آپ کے ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے تو ان کا نام تو عبد مناف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر کیا نام رکھا تھا؟ اگر نام نہیں بدلا تھا تو اس پر کوئی دلیل پیش کرے۔ شرکیہ نام کیوں رہنے دیا؟ اگر تبدیل کیا تھا تو کون سا نام رکھا تھا؟ میں کہتا ہوں تم صرف ایک ہی نام پر بات نہیں کر سکتے تو تم اور باتیں کیا کرو گے؟ تمہارا اصل کام اہل بیت سے محبت کرنا نہیں، تمہارا اصل مشن اہل بیت کی آڑ میں دوسرے صحابہ پر تبرہ کرنا ہے، جبکہ یہ اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے۔ تم اہل بیت کی تعلیم کو بدنام کر رہے ہو۔ اللہ تم کو ہدایت نصیب فرمائے۔